اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا۔ 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری۔ اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے، تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر وہی جمہوریت ہوتی ہے۔ جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت دو خاندانوں نے کیا ہے، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پولیٹکس سے ہٹ جائیں۔ اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی ناانصافی ہو، کوئی حقوق ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے۔ اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا۔ ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ۔ وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی۔ وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے کا۔ اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں، اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی۔ دیکھ لیں، پہلے یہ سمجھ آئے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملک کی عدلیہ۔ ملک کی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے،
وہ آزاد ہو جاتے ہیں.